اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایزی اسلامیات کے ساتھ احسن نقوی حاضر خدمت ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ آج پیپر 1 کا جو ایکچوئل کوشچن ہے وہ پروفٹ کی لائف کا، تو وہ میں اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آج سے یہ پراپرلی جو آپ کا جو کورس ہے قرآن کے جو پیسیج ہے وہ تو میں نے اسٹارٹ کر ہی دیا تھا، لیکن اب یہ پروفٹ کی لائف کا اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 3 لازمی طور پہ پروفٹ کی لائف پہ آتا ہے، کوشچن نمبر 4 بھی آتا ہے۔ تو اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ پروفٹ کی لائف کی امپورٹنس اور آپ کی جو لائف کی بایوگرافی کے سلسلے کا۔ اور آج کا جو سب ٹاپک ہے، یعنی آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لائف ان مکہ 570 to 610 AD، ہز ارلی لائف۔ 570 میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور 610 میں جو ہے وہ آپ کو پہلی ریویلیشن جو ہے وہ ریسیو ہوئی تھی جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ ٹاپک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو میں فردر ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور دیکھیے یہ آپ کے کیمبرج کے جو ہے وہ کوشچنز آ گئے، تینوں تقریباً ایک ہی جیسے کوشچنز ہیں، کچھ میں فرق نہیں ہے، لیکن مختلف سالوں میں آئے ہیں۔ رائٹ اباؤٹ دا لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ انٹل دا فرسٹ ریویلیشن۔ اپ انٹل دا فرسٹ ریویلیشن بڑا امپورٹنٹ فریز ہے، انڈر لائن کر لیا کیجیے۔ اپ انٹل دا فرسٹ ریویلیشن تک آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں لکھنا۔ جب ریویلیشن آ گئی اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ نے نہیں لکھنا، آپ کا آنسر ختم ہو جائے گا۔ اسٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ برتھ سے کریں گے، برتھ سے لے کے اور 610 تک کے جو ایونٹس ہیں ان کو آپ مینشن کریں گے، 40 سال کی عمر تک کے۔ 10 مارک کا کوشچن ہے، جون 2010 میں 2010 میں 2010 میں یہ آیا تھا کوشچن جون کے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ گیو این اکاؤنٹ آف دا پروفٹس لائف اپ ٹو دی ٹائم دی ریویلیشنز بگین۔ اپ ٹو دی ٹائم دی ریویلیشنز بگین بہت امپورٹنٹ فریز ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہی بات آ گئی کہ ریویلیشن جب شروع ہوئی آپ وہیں پہ اپنا آنسر کو ختم کر دیں گے۔ 10 مارک کا کوشچن ہے، نومبر 14 میں آیا تھا، اور یہ یعنی اس میں 11 اور 12 کا اور پھر 21 اور 22 وغیرہ کی جو ڈسٹنکشن ہو گئی ہے تو وہ الگ تھی، لیکن یہ 11 کا 11 سے مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا الگ کر دیا تھا انہوں نے، اور مڈل ایسٹ کا یا فار ایسٹ وغیرہ کا انہوں نے پیپرز کو الگ کر دیا تھا، ٹائم کی کچھ کلیش ہو رہا تھا۔ تو خیر چھوڑیں ان باتوں کو۔ تیسرا جو کوشچن ہے وہ ڈسکرائب دا مین ایونٹس ان دی لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام ہز چائلڈہڈ انٹل ہی ریسیوڈ ریویلیشن۔ وہی سیم کوشچن، تینوں کوشچن سیم ہے بالکل۔ یہ بھی 10 مارکس کا کوشچن ہے، جون 19 میں آیا تھا، اور آپ دیکھیں گے ایک ہی کوشچن ایک ہی جیسا ریپیٹ ہو رہا ہے، تو بڑا امپورٹنٹ کوشچن اس لحاظ سے ہے۔ میں نے آپ کے لیے ایک سمری بنا دی ہے، اور اس سمری کے لحاظ سے ہی آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے لیے میں نے اس پوائنٹ سے لے کے یہ جو پوائنٹ ہے، یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 AD، یہاں سے لے کے اور یہ یہاں سے لے کے اور یہ ایک بہترین آنسر اکارڈنگ ٹو مارکنگ اسکیم میں نے آپ کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے اس وقت خیر نہیں ہوگا، لیکن اس کی جو سمری ہے میں اپنے سامنے رکھوں گا، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا آپ کے ڈسکرپشن میں۔ تو ڈسکرپشن میں آپ اس کو کر لیجئے، آپ اس کی فل کاپی کروا لیجیے یا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیجیے، یا آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیے، جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو کر لیجیے گا۔
اس کے جو ہے وہ میں نے کافی پیراگراف بنا دیے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو پیراگراف کو کم کر لیجیے گا, 4-5 پیراگراف میں کر لیجیے گا, کام چل جائے گا. میں پیراگراف بنانا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس سے پڑھنے والے کو آسانی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے. تو پیراگراف نمبر 1 میں جو ہے وہ سمجھی ہے یہ کہ پروفٹس برتھ اینڈ ہز فیملی. سیکنڈ پیراگراف جو ہے میرج آف ہز پیرنٹس اینڈ دی ڈیتھ آف ہز فادر. پیراگراف نمبر 3 میں ہے حلیمہ سعدیہ اور ان کی فیملی اور پروفٹس 4 years ود ہر, جو پروفٹ نے 4 سال ان کے ساتھ گزارے. پیراگراف نمبر 4 میں جو ہے وہ ڈیتھس آف ہز مدر اینڈ گرینڈ فادر, ان کے دادا کا انتقال ہوا اور ان کی ماں کا انتقال ہوا جب آپ 6 سال کے تھے. اور پیراگراف نمبر 5 میں جو ہے وہ مونک بحیرہ کا ایک واقعہ مشہور ہے, تو اس کا ایک واقعہ یہاں پہ مینشن کر دیں گے کیونکہ مارکنگ اسکیم میں اس کو دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر پیراگراف نمبر 6 میں ہے بیٹل آف فجار اور پروفٹس پاورٹی, جو ان کا وقت تھا بہت تکلیف دہ, پاورٹی کے لحاظ سے, غربت کے لحاظ سے بہت سخت وقت تھا آپ کا. اور پیراگراف نمبر 7 میں جو دیا ہوا ہے میرج ود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اینڈ ہز فیملی. اور پیراگراف نمبر 8 میں حلف الفضول یا اوتھ آف پرومیننٹ, یہ جو مکے کے جو لوگ بڑے پرومیننٹ تھے, جو بڑے حیثیت والے لوگ تھے, انہوں نے آپس میں مل کے ایک معاہدہ کیا تھا, تو وہ حلف الفضول کہلاتا ہے. اس میں رسول اللہ واز اے پارٹ آف اٹ. بلڈنگ آف کعبہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اور اس کے بعد پھر لاسٹ پیراگراف جو ہے وہ فرسٹ ریولیوشن آ گئی. فرسٹ ریولیوشن کا ڈیٹیل آف کورس میں نے نہیں دی ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کا کلڈنگ بیل آنسر یہ موجود ہے, یہ آپ کو مل جائے گا, لیکن میں آپ کو اس کو جو سمری میں لکھی ہے تو وہ میں آپ کو تھوڑا بہت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تو آپ کے لیے سمجھنے میں ذرا اور آسان ہو جائے گا. میں نے یہ بات عرض کی تھی کسی اور ویڈیو میں بھی کہ دیکھیے یہ صرف او لیول کے کی اسلامیات نہیں ہیں. آپ کے وہ تمام دوست جو میٹرک کر رہے ہیں, انٹر کر رہے ہیں, گریجویشن میں ہیں, آپ کے جاننے والے اور ایگزامینیشن دے رہے ہیں, کسی اور بورڈ سے دے رہے ہیں, الیکشن سے دے رہے ہیں, ان کو بھی کہیے کہ یہ لیکچرز جو ہیں ان کو سن لیں, کیونکہ یہ تو کامن ہے. آپ کسی بھی کلاس کا امتحان دیں, آپ میٹرک کر دیں, انٹر کر دیں, چاہے آپ ایلیکشن کر دیں, چاہے آپ کیمبرج کر دیں, کوئی بھی ایگزامینیشن دیں, ایون آپ یونیورسٹی کا ایگزام دیتے ہیں, تو اس تک میں جو ہے وہ یہ چیز کامن ہوتی ہے. آپ کسی بھی پروفیشنل کالج میں جاتے ہیں انجینئرنگ کے لیے یا میڈیکل کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو اسلامیات پڑھنی ہوتی ہے, تو وہاں پہ بہرحال یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے گا. اس میں کچھ کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں, یا حضرت عیسیٰ کا جو پیدائش کا سال تھا, 570 بھی کہنا صحیح ہے, 571 بھی بالکل صحیح ہے, میں مکہ مکرمہ میں قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم کے خاندان میں پیدا ہوئے, کیونکہ قریش کے بہت سے فیملیز تھیں, ان فیملیز میں سے ایک جو تھے وہ بنو ہاشم تھے, تو اس میں آپ پیدا ہوئے. اس سال کو ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے, یعنی ایئر آف ایلیفینٹس بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اسی سال یمن کے بادشاہ ابرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا. قرآن پاک میں سورہ الفیل تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ ما کسب, تو یہ نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, تبت یدا از اباؤٹ ابو لہب کے متعلق ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ جو سورہ ہے وہ اس کے متعلق ہے, ہاتھیوں کے متعلق. اس واقعے کی جو ہمیں یاد آتی ہے وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس واقعے کا مینشن قرآن نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ تھا. آپ کے دادا عبد المطلب تھے
عبد المطلب جو مکہ کے ایک بہت معزز بہت عزت دار شخص تھے، ان کے 10 بیٹے تھے۔ عبداللہ ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت خوبصورت بڑے ہینڈسم آدمی تھے۔ ان کی جو شادی تھی وہ آمنہ سے ہوئی، اور آمنہ جو تھی وہ یثرب کی رہنے والی تھی، جسے بعد میں مدینہ النبی کہا گیا۔ مدینہ النبی یہ شارٹ ہو کے مدینہ ہو گیا، آج ہم اس کو مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرے مکے والوں کی طرح عبداللہ بھی ایک تاجر تھے، مرچنٹ تھے، سوداگر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے عبداللہ، وہ ایک ٹریڈ جرنی پہ گئے۔ مکے والے جو تھے وہ نارتھ کی سائڈ پہ جب جاتے تھے تو گرمیوں میں جاتے تھے، یہ سیریا کے لیے جاتے تھے جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی، اور جو سردیاں ہوتی تھیں ان میں یمن ساؤتھ، یعنی جو شام تھا سیریا وہ نارتھ میں مکہ کے، اور جو یمن تھا وہ ساؤتھ میں تھا، تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو جب واپس آ رہے تھے، شام گئے یعنی سیریا گئے ہوئے تھے، تو جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اپنی جو ان کی بیوی کا خاندان کا یثرب کا شہر تھا، تو وہاں پہ اس کے قریب پہنچے تو بیمار ہو گئے، اور پھر وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا رستے میں، اور وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا مدینے کے قریب۔ مکہ مکرمہ کی روایت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون حلیمہ کو کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہاں کے بچوں کو جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا، دیہات کے لوگ جو تھے یعنی ولیجز کے لوگ تھے ان کو دے دیا جاتا تھا۔ ان کو اس کا پرپس جو ہوتا تھا، تمام بچوں کو بھیجا جاتا تھا، تو اس کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ بچے جو ہیں وہ ایک تو لینگویج اسکلز ان کی ڈیولپ ہوں، اور ان کی زبان جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی تھی، کیونکہ دیہاتوں والوں کی جو تھی ولیجز کی جو لینگویج تھی وہ بڑی ایڈوانس اور بہت اچھی لینگویج تھی۔ اور دیہات کے جو قدرتی ماحول میں رہنا، پہاڑوں میں رہنا اور بھاگنا دوڑنا، اس کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو جاتی تھی، تو اس لیے ان کو حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ 4 سال تک وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 سال کا ایک کانٹریکٹ تھا، تو 2 سال کے بعد ان کو لایا گیا تھا، ویسے بیچ میں بھی آتے ہوں گے، 2 سال کے لیے ان کو لایا گیا تھا، لیکن جو حلیمہ تھیں انہوں نے جب رسول اللہ کو لے کے گئیں تو وہ اول تو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، غریب بچہ تھا، کوئی ان کے پاس پیسے ویسے تھے نہیں، تو امیر بچے جو تھے وہ تو ان کو تو لوگ لے گئے۔ اب ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں بچہ، تو ان کو ایمبیرسمنٹ سی تھی کہ میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا۔ لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آئے اور آ کے چلے، حلیمہ اپنے علاقے کی طرف گئیں، تو اتنی برکت ہوئی ان کے گھر میں اور ان کے سفر میں اور ان کی ہر چیز میں، اتنی برکت ہوئی، دودھ اور بکریاں اور یعنی کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ہر چیز میں برکت ہی برکت تھی، تو ایک دم سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جب وہ بچے سے اتنی خوش تھیں، ظاہر ہے کہ ہر وقت ان کے پاس تو گھر میں اور لوگوں کے گھر میں تکلیفیں، ان کے گھر میں آرام اور خوشحالی، تو انہوں نے مزید 2 سال کے لیے رسول اللہ کو مانگ لیا کہ نہیں مجھے دے دو بچے کو، اور اسے 4 سال کی عمر تک جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے کے رکھا۔ اور یہی وہ دن تھے جن میں 2 فرشتے رسول اللہ کے پاس جب وہ کھیل رہے تھے وہ آئے اور ان کا سینہ کھولا، اور ان کا سینہ جو مبارک سینہ جو تھا اس کو پانی سے خاص کوئی تھا جو بھی ان کے برکت والا پانی تھا اس سے دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ جو ہیں وہ انہیں والد کی قبر پر لے گئیں، لیکن واپس مکہ جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی مدینے کے قریب ہی دفن ہوئیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے ان کی دیکھ بھال کی، وہ
بہت بزرگ تھے، 90 سال کے قریب ہو گئے تھے، اور 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا جب رسول اللہ کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ اب ان کے چچا ابو طالب نے ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور ابو طالب تو خود ایک بہت بڑا ان کا خاندان تھا، خاندان یہ کہ مطلب یہ کہ ان کے اپنے بچے بہت تھے، اور کافی 12 بچے تھے ان کے، لیکن ان کو اپنے بھتیجے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا کہ وہ اپنے بستر پر رسول اللہ کو سلایا کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر پر بھی گئے، اور یہ وہ سفر تھا جب ایک راہب کا مطلب وہ مونک تھا، ایک کرسچن مونک، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کچھ ایسی سائنس دیکھی، واقعات دیکھے جو بڑے ڈفرینٹ سے تھے، اور اس نے ابو طالب سے کہا کہ وہ بچے کو سفر پہ نہ لے کے جائیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے کچھ سمجھ لیا، ریڈ کر لیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قبائل تھے، بچے تھے آپ 15 سال کے تھے، 14-15 سال کے، ان لڑائیوں میں بھی جو جنگیں ہوئی تھیں ٹرائبس کی، ان میں بھی حصہ لیا، اور ایک قریش کی اور پھر ایک بنو قیس ایک ٹرائب تھا، ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، تو اس کو جنگ فجار بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے حصہ لیا، لیکن آپ نے کوئی ایسا کوئی فائٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ آپ کا بس یہ کام تھا کہ وہ جو تیر آ کے گرتے تھے تو وہ اٹھا کے اپنے بزرگوں کو، جو لوگ لڑنے والے تھے، ان کو دے دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے کاروبار میں انٹرسٹ زیادہ لیا، اور جلد ہی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ بہت ایک ایماندار اور بہت اچھے تاجر ہیں، بہت آپ کا نام ہو گیا، اور لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور سرمایہ تھا نہیں، اس کی کمی کی وجہ سے وہ خود ایک بڑے امیر تاجر کے طور پر ترقی نہیں کر سکے، حالانکہ ان میں بڑے گٹس تھے، بڑا ان کے اندر ہنر تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ پیسے نہیں تھا۔ تو 25 سال تک انتہائی غربت کی زندگی آپ نے گزاری، بہت تکلیف دہ، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں چند کوائنس کے لیے مکے کے جو بکریاں ہوتی تھیں، جانور ہوتے تھے، تو میں ان کو بلیزنگ کرواتا تھا، اور سے بہت کیا پیسے ملتے ہوں گے۔ تو سورہ دحا میں بھی آتا ہے کہ ہم نے آپ کو غریب پایا اور آپ کو امیر بنا دیا، تو یہ سورہ دحا میں بھی اس کا ذکر ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ خدیجہ خود 40 سال کی تھیں، رسول اللہ جو تھے وہ 25 سال کے تھے، اور وہ بیوہ بھی تھیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں اپنی جو یعنی دولت کی وجہ سے بھی، اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی، اور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے بہت مشہور تھیں، بلکہ ان کا جو ٹائٹل تھا وہ طاہرہ تھا، اور طاہر یعنی پاک، یعنی اتنی زیادہ وہ نیک تھیں کہ وہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں، بہت نیک عورت تھیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیٹ جرنی تھا اس پر بھیجا، اور اپنے غلام سے جو ان کا نام میسرہ تھا، تو میسرہ کو ساتھ بھیج دیا کہ مجھے آ کے رپورٹ دینا ان کے متعلق۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے پروفٹ کے ساتھ واپس آئے، اور میسرہ نے بھی بڑی اچھی رپورٹ دی کہ بہت نیک انسان ہے، بہترین کردار ہے۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے خود ہی پروپوز کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی ایک دوست تھیں ان کی، شاید نفیسہ نام تھا ان کا، ان کے ذریعے سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجو کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب یہ گھر والوں کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ پیغام آیا اور ان کا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ فوراً شادی کر لیجیے، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ بڑی کامیاب بہترین شادی رہی، اور رسول اللہ سے حضرت خدیجہ سے رسول اللہ کے 6 بچے پیدا ہوئے، 4 تو بیٹیاں جو زندہ رہیں،
لیکن دونوں بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور جلد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت امیر آدمی بن گئے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ ان کے پاس آ گیا، اور جو ٹریڈنگ کی جو صلاحیت تھی وہ تو ان کے اندر بہت زبردست تھی، تو بہت پیسے والے ہو گئے، اور بڑے ان کی ریپوٹیشن ہو گئی، اور اپنی نیک نامی، نیک فطرت، بہت اچھی نیچر، دیانتدار تھے، ایماندار تھے، بہت مشہور ہو گئے تھے، اور اہل مکہ بھی انہیں صادق اور امین، یعنی ٹروتھفل اور ٹرسٹ وردی کہتے تھے، اور امانت دار تھے۔ یہ ان کا ایک طرح کا ٹائٹل تھا۔ انہوں نے ایک امن کا جو معاہدہ تھا اس میں بھی حصہ لیا، کیونکہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور مسائل تھے کافی وہاں کے، میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن ایک امن کا، ایک پیس کا ایگریمنٹ ہوا، تو اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول کا مطلب یہ کہ یہ قبائل کے بیچ میں ہوا تھا، جو ٹرائبس تھے ان کے بیچ میں ہوا تھا، مکہ کے جو اپنے فیملیز تھیں ان میں، اور انہوں نے آپس میں صلح کرنے کا وعدہ کیا، غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اس کا فیصلہ کیا گیا۔ تو رسول اللہ بڑے خوش تھے کہ مجھے پھر موقع ملا تو پھر میں ایسے حلف الفضول، حلف فضول کا مطلب اردو میں تو خیر فضول کا فضل مطلب اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فضل سے مطلب ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پرومیننٹ تھے ان کے بیچ میں ہوا تھا یہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 35 ایئرس کی ہوئی، 35 سال کی، تو انہوں نے ایک سمجھیں کہ اس میں اوکیزن تھا، اس میں بڑا امپورٹنٹ اس میں شرکت کی، اور وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو سیلاب، اصل میں کعبہ جو تھا مکہ وہ ایک ایسی ویلی میں تھا کہ جب بالکل باٹم میں تھا، اور اس کے چاروں طرف پہاڑ تھی، تو اگر تیز بارش ہوتی تھی تو وہ سارا پانی جمع ہو کے جو نا وہ کعبے میں جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اب تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب جو سعودی گورنمنٹ اس نے اس کو امپروو کر دیا ہے، لیکن یہ شروع میں مسئلہ رہا ہمیشہ۔ تو اس میں خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ تھی وہ گر گئی، تو بلڈنگ تو انہوں نے بنا لی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایک وہاں پہ پتھر موجود تھا، بلیک اسٹون جس کو آپ کہتے ہیں، حجر اسود، وہ رکھا ہوا تھا، وہ کہیں بارش میں لڑک کے کہیں آگے نکل گیا، اور اس کی جگہ اب یہ ہوا کہ اس کو فکس کرنا ہے کعبے میں اس کو رکھنا ہے، تو کون رکھے بھائی؟ بڑی آنر تھی، حجر اسود کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی، سب لوگ جانتے تھے کہ جنت کا پتھر ہے۔ تو ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ تو ہم رکھیں گے اور ہم رکھیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلے کو اس طرح سے حل کیا کہ کسی نے کہا کہ جو آدمی صبح کو سب سے پہلے آئے گا کعبے میں، تو اس کو جو ہے وہ یہ آنر دی جائے گی کہ، اور پہلے جو داخل ہوئے مسجد میں رسول اللہ تھے صبح ہی سویرے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے پھر رسول اللہ نے یہ کیا کہ اس پتھر کو ایک کپڑے کے اوپر، چادر کے اوپر رکھا، اور ہر قبیلے کو کہا گیا کہ آپ لوگ اس میں چادر کو پکڑیے اور اس کو لے کے جائیے، اور آخر میں جب اب اس کی اسپاٹ آ گیا جہاں پہ اس کو رکھا جانا ہے، ابھی تک موجود ہے اسی جگہ پہ، تو وہاں پہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اس کو اس پہ رکھ دیا۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ فطرتاً یعنی بائی نیچر بہت امن والے تھے، آپ لڑائی جھگڑوں کو اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ جب 40 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ الگ کر لیا، اور ایک غار میں رہنے کا آپ کا تھوڑا عبادت کا رجحان پیدا ہوا۔ اس غار کا نام ہیرا ہے، اور وہیں پہ آپ کو پہلی جو وحی ہے وہ وصول ہو گئی، وہیں پہ موصول ہوئی، اور آپ نبی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ یہاں پہ آپ کا آنسر ختم ہو گیا، اس سے زیادہ آپ مت لکھیے گا، کیونکہ آپ کے کوشچن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے۔
بہت بہت شکریہ. ایک بار میں پھر آپ کو ذرا سے ریمائنڈ کروا دوں کہ اس میں جو آپ کا یہ جو آنسر ہے بہترین آنسر ہے، ریڈنگ میرا آنسر ہے، مگر یہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر میں کوئی آپ کی ہیلپ کر سکا تو میں آپ کے لیے ضرور ہیلپ کر دوں گا. ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ضروری تھا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے. تھینک یو.